الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي قال بكتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد النبي الكريم الذي قال بكتابه إن الله اختارني واختار لي أصحابي وعلى آله وصحبه أجمعين. محمد سے ذات آنا سکے گی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سے ذات آنا سکے گی. تاریخ ایسا دکھانا سکے گی. گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لانا سکے گی. انتہائی قابل احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کائنات میں اس طور پر فکر میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ الہ العالمین کی ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دینا. آج کا دن عالم انسانیت کے اندر اس عظیم ذات کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے جسے رب تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا اور پوری کائنات کا مقصود و مطلوب بنایا. اس محبوب پیغمبر مدنی کریم کے بارے میں ہمارا ایمان، عقیدہ، نظریہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا ہے. بعض عوام غلط فہمی اور دوری کی بنیاد پہ جو علماء اہل سنت اور جماعت کی جانب بدگمانی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ 12 ربیع الاول یا ربیع الاول کے مہینے کی مناسبت سے محبوب مدنی کریم کی میلاد کو نہیں مانتے ہیں. تو ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا کہ میلاد ماننے کی چیز ہے، منانے کی نہیں. اور دوسری گزارش میں مختصر ہمارا عقیدہ یہ ہے اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے علماء اہل سنت کو یہ ظرف دیا، ذوق دیا اور اللہ نے ان کو انفرادیت دی. یہ صرف میلاد کو ہی نہیں بلکہ مقصد میلاد کو بھی مانتے ہیں. زمانہ کہے کہ پیغمبر کی میلاد نہیں مانتے لیکن قریب آؤ تو ہم بتائیں ہم محبوب پیغمبر کی ایک نہیں بلکہ رسول خدا کی 2 ولادتوں کو مانتے ہیں. ایک ولادت وہ ہے جو 22 اپریل سن 571 عیسوی کو مکہ کی دھرتی پر سیدنا عبداللہ کے گھر میں ہوئی. دوسری ولادت وہ ہے جو 40 سال کے بعد سن 611 عیسوی میں غار ہرا کے دامن میں ہوئی. پہلی ولادت وہ ہے جسے محبوب پیغمبر کی جسمانی ولادت کہتے ہیں اور دوسری ولادت وہ ہے جسے محبوب پیغمبر مدنی کریم کی روحانی ولادت کہتے ہیں. پہلی ولادت کے اندر امت کے سامنے محبوب پیغمبر کا جمالات آئے تو دوسری ولادت کے اندر امت کے سامنے محبوب پیغمبر کے کمالات آئے. پہلی ولادت ہوئی تو نام رکھا گیا محمد بن عبداللہ. دوسری ولادت ہوئی تو نام رکھا گیا محمد رسول اللہ. ہم پہلی ولادت کے بھی ماننے والے، دوسری ولادت کے بھی ماننے والے. پہلی ولادت میں فخر ہی فخر ہے
میرا نبی رسول ایسا کہ اللہ نے جو جلال کمال آمنہ کے لال کو عطا کیا کسی امتی کو کیا کسی نبی کو بھی عطا نہیں کیا. بعض بیچارے غلط فہمی کی بنیاد پر کچھ یوں بھی گویا ہوتے ہیں ان کے نزدیک نہ جانا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے نبی کو اپنے جیسا مانتے ہیں، جبکہ ہمیں ہمارے اکابر نے عقیدہ یہ بتایا اگر کوئی شخص رسول خدا کو اپنے جیسا کہے ہم ایسے لانتی بدبخت کی بات ہی نہیں کرتے. ہمارے نزدیک تو وہ شخص کی پرلے درجے کا مردود ہے جو رسول خدا کو اپنے جیسا نہیں کسی نبی جیسا نبی کہتا ہو. کیوں؟ چونکہ باقی انبیاء صرف نبی ہیں اور میرا نبی نبی نہیں سید الانبیاء ہے. باقی رسول صرف رسول ہیں، میرا پیغمبر رسول نہیں سید المرسلین ہے. باقی سارے کے سارے اپنی اپنی قوموں کے نبی، میرا نبی تو وہ ہے تو نبیوں کا بھی نبی. باقی انبیاء وہ ہے اپنی اپنی قوموں کے پیشوا، میرا پیغمبر وہ ہے کہ 1.25 انبیاء ہاتھ باندھ کے شب معراج جس کے پیچھے کھڑے ہونے پر فخر کریں اسی کو آمنہ کا لال محمد عربی کہتے ہیں. باقی انبیاء وہ ہیں جو مخصوص علاقوں کے نبی، اور میرا نبی ہر دور کا نبی، ہر علاقے کا نبی، ہر زمانے کا نبی، عرشوں کا نبی، فرشتوں کا نبی، وہ آمنہ کا لال. باقی صرف مخلوق ہیں، میرا پیغمبر محض مخلوق نہیں بلکہ وجہ تخلیق کائنات. باقی سارے انبیاء وہ ہیں اللہ نے جنہیں شب معراج صفوں میں کھڑا کیا، آمنہ کے لال کو صفوں میں نہیں مصلے پر کھڑا کیا. صفوں والے سارے مل جائیں، مصلے والے کے نہ آگے ہوتے ہیں نہ برابر ہوتے ہیں. تو اللہ نے شب معراج نقطہ سمجھایا یہی کہ آدم کی الف سے عیسیٰ کی یا تک سارے انبیاء مل جائیں، میرے پیغمبر سے بڑھ کر تو کیا میرے نبی کے برابر کوئی نہیں. تو رسول خدا صلی اللہ پہلی ولادت میں فخر ہی فخر ہے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی زلفیں ایسی، پیغمبر کے دانت ایسے، نبی کا لعاب ایسا، نبی کا پسینہ ایسا، نبی کا خون ایسا، پیغمبر کا چال ایسی، نبی کی بے انداز ایسا، پیغمبر کی تہذیب ایسی، پیغمبر کے دندان ایسے، نبی کے رخسار ایسے. جو کچھ بھی دیا بے مثل دیا، بے مثال دیا، لاجواب دیا، باکمال دیا. ایسا کسی کو نہیں دیا جو اکیلے آمنہ کے لال کو. اس میں فخر ہی فخر ہے. لیکن اپنانے کی چیز کوئی بھی نہیں ہے. میں تو چاہوں کہ میرے ہاتھوں کی لطافت ایسی ہو جیسے اللہ کے نبی کی، تو ممکن ہے نہیں. میرا چہرہ ایسا ہو جیسے اللہ کے نبی کا، تو ممکن ہے نہیں ہے. میری زلفوں کی سیاہی ایسی ہو جیسے اللہ کے نبی کی، تو میں ممکن ہے نہیں ہے. میری آنکھیں ایسی جیسے خدا کے نبی کی، تو ممکن ہے نہیں ہے. میری چال ویسی جیسے خدا کے نبی کی، تو ممکن ہے نہیں ہے. میرا سینہ ایسا جیسا خدا کے نبی کا، تو ممکن ہے نہیں ہے. پہلی ولادت میں اپنانے کی چیز کوئی نہیں اور دوسری ولادت میں جان چھڑانے کی جگہ کوئی نہیں. ہم پہلی کو مانیں دوسری کا تذکرہ ہی نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ میٹھا میٹھا ہم کڑوا کڑوا دودھ. یہاں پر کیا ہے؟ سارا کچھ ہے. وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر کوئی آپ ایک لمحہ بھی دائیں بائیں چل سکتے نہیں. وہاں پر نظریہ احتساب ہے کہ اسی روٹ پہ چلو گے تو کامیابی ہے، دائیں بائیں ہٹو گے تو بربادی ہی بربادی. فخر ہے کہ میرا نبی ایسا کہ کائنات میں ایسا نبی کسی کا نہیں. اور یہ یاد رکھیے گا پیغمبر کی پہلی ولادت کو بھی ہم بیان کرنا سعادت بھی سمجھتے ہیں، عبادت بھی سمجھتے ہیں. کیوں؟ نبی جو ہے ذکر خیر نبی کا، وہ پیغمبر کی میلاد ہو تب بھی نبی کی میراج ہو، تب بھی نبی کا لباس ہو، تب بھی نبی کے عباس ہو، تب بھی نبی کے نالین ہو، تب بھی نبی کے حسن حسین ہو، تب بھی نسبت تو رسول خدا کی ہو گئی. اور نسبت جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی سے فرما دیا تو تمہارا نہیں وہ ہمارا ہے. انکار نہیں نسبت کا. لیکن بھائی مقصود کیا ہے کہ نبی جو آئے تو اسے لے کر بھی آئے یا خالی ہاتھ آئے؟ جی بھائی لے کر آئے نا بھائی.
میں جو چلا چکوال سے، چلو یاد مجھے ابھی آیا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ محفل ایسی ہو تو یقین مانے میں ہم بچوں میں دیوڑیاں ضرور لے کر آتا۔ اور حقیقت یہ ہے اللہ جزائے خیر دے آپ کے علاقے کے علماء کی رابطہ کونسل ہو، بلا شبہ ایسے علماء بھی باعث فخر ہیں، ان کا کردار بھی باعث فخر ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں آج قدیم ہونے والی بڑی بڑی کانفرنس ہیں اور آپ کا چھوٹا سا تقریری مقابلہ ہے، اس کا بنیادی فرق کیا ہے؟ بڑی بڑی کانفرنس لاکھوں کروڑوں روپے سے ہو رہی ہے، وہ کچی بنیادوں پر بلڈنگ تعمیر کرنا ہے، لیکن آپ کے علماء نے بڑی کانفرنس نہیں کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کا تقریری مقابلہ کیوں رکھا کہ بنیاد کا روڑا ٹوٹا جا رہا ہے، بلڈنگ جو اٹھے گی تو انشاءاللہ گرنے والی ہے۔ اس قوم سے تاریخ کے معمار نہ مانگو جس قوم کے بچے نہیں خوددار و ہنر مند۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، اور یہ ایک بات اور یہ اس مقدس فریضے کی تکمیل ہے جو خدا کے رسول نے امت کے ذمہ لگائی۔ رسول مقبول ارشاد فرماتے اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو۔ ابھی مولا نے ریکارڈ سارا دکھایا، 3 چیزوں کی تعلیم، قرآن کی تعلیم تو مقابلہ حسن قرات کے ہاں ہوتا ہے، نماز کی پابندی کا معاملہ ہوتا ہے، درود شریف پڑھنے والے پہ انعام کا اعلان ہوتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اپنے پیغمبر کی ادب سکھاؤ، نبی کی محبت سکھاؤ۔ جب بار بار تذکر ہوگا آمنہ کے لال تھا تو محبتیں کیوں نہ قربان چڑھی۔ تیسری بات ہے کہ اب نبی پاک فرماتے اب نبی اللہ نے فرمایا کہ اب نبی کے اہل بیت، نبی کے اہل بیت کی تعظیم سکھاؤ۔ اور مولا نے تعارف تو کروایا کہ ہمارے بچے سے پوچھئے کہ اہل بیت کون ہے تو آپ کو بتائیں گے۔ میں کہا شکر ہے کہ آپ کے علاقے یہ پنن وال نہیں بھائی، کیونکہ ہمارے یہاں پنجابی میں پننا کسی اور کو کہتے ہیں۔ اگر اسے یوں کہا جائے کہ پنن وال نہیں، یہ سخی وال ہے کہ آپ نے امت کو طریقہ سکھا دیا۔ یہاں بڑے بڑے اسٹیج کے خطیبوں کو پتہ نہیں اہل بیت کون، تذکرہ جو اہل بیت کو ہو تو محدود کر دیا 65 بار میں۔ لیکن چونکہ اہل سنت ہیں، ہم خارجی بھی نہیں ہیں، ہم رافضی بھی نہیں ہیں۔ اہل بیت کا اولین مصداق کون؟ وہ مقدس ترین خواتین جن کو اللہ نے کائنات میں سے چن کے میرے پیغمبر کے حرم کی زینت بنا دیا۔ اور جب اللہ نے انعام جو دیا، وہ 1450 سے چلے تھے، احد کے میدان میں پہنچے تو رب تعالیٰ نے ان پر راضی ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان 1450 میں سے ایک یار وہاں پر موجود نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی کا کیا مولا جب ان کو دیا ہے تو اسے بھی دے دے، کیوں ہے تو امیر کی تشکیل ہے۔ جی بھائی تبلیغی جماعت والے تو آ جائیں، کچھ گشت پر نکلے، کچھ درمیانی بات چیت پر، ایک صاحب ذکر میں، 2 چلے بازار میں، کیا خدمت کے لیے، لیکن جو اللہ اس کو دیتا ہے وہ بازار والوں کو بھی دیتا، کیوں بھائی امیر کی تشکیل کے تحت تو مولا ان کو دیا تو اسے بھی دے دے۔ بدل میں چلے 313، لیکن یہ یار وہاں بھی موجود کوئی نہ تھا۔ یہ سیدہ رقیہ کی تیمارداری پر پیغمبر کے حکم کے مطابق تھا، تو نبی نے وہاں بھی ہاتھ اٹھا دیے، مولا جو ان کو دیا ہے وہ اسے بھی دے۔ جب رب نے طہارت و پاکیزگی کا اعزاز و اکرام ایوارڈ دیا پیغمبر کی بیویوں کو، جی باقی بیٹیوں کو نبی نے بھی شامل نہیں کیا۔ کچھ مریض جو ہے نا ہماری سوسائٹی، جی 65 پاک میں علی ہے، زہرا ہے، حسن حسین، تو باقی بیٹیاں کیوں نہیں ہیں؟ تو باقی بیٹیاں اس لیے نہیں ہیں کہ آپ کی تفسیر عیاشی والے نے، تفسیر قمی والے نے آپ کی اپنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا سن 10 ہجری میں اور یا 9 ہجری میں، اور محبوب پیغمبر کی 3 بیٹیاں 8 ہجری تک فوت ہو گئی تھی۔ جب تھی نہیں تو نبی بٹھاتے کسے؟ نبی یہ اعتراض نبی کی بیٹیوں پر نہیں، یہ اعتراض علی کی بیٹیوں پر ہوگا کہ سیدنا علی سے مرتضیٰ
حسن بھی موجود، حسین بھی موجود، زہرا بھی موجود، ام کلثوم بھی موجود، کہ نبی نے چادر کے نیچے علی کے بیٹوں کو بٹھایا، بیٹیوں کیوں نہیں بٹھایا؟ یہ سوال تو آپ سے پوچھا جائے گا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم تو کہیں جس کو قرآن میں اہل بیت کہا، ہم انہیں بھی سلام کریں، اور جنہیں نبی نے چادر کے نیچے بٹھا کے اہل بیت میں شامل کروایا، ہم انہیں بھی سلام کریں۔ وہ خدا کے بنائے ہوئے یا مصطفیٰ کے بنوائے ہوئے؟ وہ خدا نے خود بنائے یا مصطفیٰ نے بنوائے؟ لیکن بنائے تو خدا نے، ہم انہیں بھی سلام کریں، انہیں بھی سلام کریں۔ جو ان کا انکار کرتے ہم اسے رافضی کہتے ہیں، جو ان کا انکار کرتے ہم اسے خارجی کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک رافضی بھی لانتی ہے، خارجی بھی لانتی ہے۔ کامل ایمان والے اہل سنت والجماعت جن کے دل میں محبت حضور کی ذات کی ہے، ایک ہاتھ میں دامن آل محمد کا تو دوسرے ہاتھ میں دامن ہے اصحاب محمد کا۔ ہم تو سب کو ماننے والے۔ اب یہ چادر کے نیچے جو آئے اسے کہتے ہیں حدیث قصہ، چادر والی حدیث۔ امام باڑوں میں یہ حدیث ایسے ہی پڑھائی لکھائی رٹائی جاتی ہے جیسے ہمارے ہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ پہلا کلمہ طیب طیب علی پاک لا الہ الا اللہ، لیکن ڈنڈی مارنے والا باز نہیں آتا۔ حدیث پڑھاتا ہے، راوی نہیں پڑھاتا، گواہی بتاتا ہے، گواہ نہیں بتاتا، حدیث بتاتا ہے، صحابی نہیں بتاتا۔ نبی پاک نے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، جناب حسین ابن علی، ان کو جب بٹھایا تو بٹھایا کیسے؟ دائیں سیدنا علی ہیں، بائیں سیدہ فاطمہ ہیں، اور نبی پاک کے جھولی میں حسن و حسین موجود ہیں۔ رسول خدا نے اپنی چادر ان پہ ڈالی اور یہ گھر تھا سیدہ ام سلمہ کس کا؟ لیکن اس سارے منظر کو دیکھ کے اس جملہ امت کو بتانے والی عینی شاہد کون ہے؟ وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، مومنوں کی ماں ہے، جنت کی ملکہ ہے، نبی کا حرم ہے، خدا کا انتخاب ہے، قرآن کی ممدوح ہے، اسی کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ اگر سیدہ عائشہ صدیقہ کے دل میں بغض سے علی ہوتا، بغض سے زہرا، بغض سے حسن، بغض سے حسین ہوتا تو کبھی ان کی زبان پہ پینتن پاک کی تعریف توصیف کبھی نہ آتی۔ بیان کیا کیوں ہے؟ چونکہ اس لیے کہ اس کے دل میں علی کی بھی محبت ہے، زہرا کی بھی محبت ہے، اولاد علی کی بھی محبت ہے۔ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ سیدہ اور سیدہ فاطمہ کی شان میں جتنی حدیثیں خدا کے نبی نے بیان کی، وہ شین کی کتاب میں ہو یا سین کی کتاب میں، یعنی شر والوں کے ہاں ہو یا یہ سلامتی والوں کے ہاں، سنت والوں کے ہاں، ان تمام حدیثوں میں 80% حدیثیں ایسی ہیں جو بیان رسول کا ہے، شان بطول کی ہے، اور زبان عائشہ صدیقہ کی ہے۔ تو الحمدللہ ہم سب کو ماننے والے۔ تو تین چیزوں کی تعلیم نبی نے امت کے ذمہ لگائی: قرآن کی تعلیم، پیغمبر کی محبت کی تعلیم، اہل بیت کی تعظیم کی تعلیم، اور یہاں پر نبی نے جو وراثت امت کے ذمہ لگائی الحمدللہ بخوبی اسے تکمیل تک پہنچانے میں آپ کے علاقے کے علماء کا کردار قابل تاثیر بھی ہے، قابل تقلید بھی۔ اور الحمدللہ میں کھلے دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت کچھ آ کے سیکھا اس 2 گھنٹے کے دوران، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا جہاں تک میرا بس چلے کہ آپ کی تقلید پورے پاکستان میں کی جائے انشاءاللہ۔ قابل تحسین عمل ہے، اور وہ لوگ میں انتہائی خوش بخت تھے جو جانی طور پر، مالی طور پر، اخلاقی طور پر چلو کچھ اور نہ بھی کریں، چپ رہ کے بھی تعاون کر دے گا، ٹانگے رکھیں، وہ بھی قابل تحسین ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں شامل جو ہو گئے تو ان کا انکار نہیں۔ پھر عنوان آگے دیکھیے، جس کا نام جو ہوگا اس پہ تقریر کرے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ نے آج تک کبھی سنا تھا تذکرہ؟ جی بھائی نہیں سنا، یہ آپ نے سن لیا۔ حضرت بلال آپ نے سن لیا، حضرت حمزہ آپ نے سن لیا، بیٹا مولوی کا عنوان علی شن مرتضیٰ یہ بھی تو سن لیا نا۔ تو کہتے مولوی مولا کو نہیں مانتے، تو بھائی آج پتہ لگ گیا نا کہ مولوی مولا کو مانتے ہیں قرآن کی نظر سے، نبی کے فرمان کی نظر سے، کس سے کہانیوں سے نہیں۔
اسی جہاں پہ آپ نے ایک بھائی کی زبانی سنا شان علی المرتضی، دوسرے بھائی نے بیان کی شان امیر معاویہ، تاکہ عقل کے اندھوں کو سمجھ میں آ جائے علی معاویہ کل بھی بھائی تھے، علی معاویہ آج بھی بھائی۔ پھر آگے محبوب پیغمبر کی سیرت جو بیان کی، وہ گم شدہ فریضہ جس کو اللہ کے نبی نے امت کی عزت کی ضمانت کے طور پہ دیا تھا، قیامت تک کی بشارت دی تھی، وہ ہے جہاد۔ کون سا؟ آج جہاد کا عنوان جو بیان کرنے لگ گیا تو مولوی کہتا اللہ کرے بجلی چلی جائے، اسپیکر بند ہو جائے، کہیں کو CTV والا ایجنسی والا میری زبان سے لفظ جہاد نہ سن لے۔ تو آج بچوں نے آپ کو جہاد ہی نہیں سنایا بلکہ پیغمبر کی جہادی زندگی بھی بتائی۔ 10 سال کی مدت میں، کتنی قلیل مدت 10 سال، اس 10 سال کی مدت میں خدا کے نبی نے ان اصحاب رسول کے ذریعے وہ جنگیں لڑی، ان اصحاب کے ذریعے جو زخموں سے چور چور ہجرتوں کا سفر کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے۔ اسباب نام کی چیز جن کے پاس کوئی نہ تھی، پہلا سال تو سکون سے گزرا ہی تھا، ابھی تو اپنے رہائشی مکانوں کی دیواریں سیدھی کر رہے تھے کہ بدر کی جنگ آئی، اور بدر کی جنگ میں نبی پاک کی تیاری کی تھی۔ تیاری کروائی کیسے؟ اگرچہ مظلومیت کی حالت تھے، مظلومیت کی حالت میں تھے، مکہ کی دھرتی پر تھے کہ مکہ میں رہ کے مدینہ کے جہاد کی تیاری نبی نے کیسے کروائی؟ 1 سال کے بعد ہی دشمن نے جنگ مسلط کی، وہ بن سور کے آیا تھا، یہ خالی ہاتھ ہے۔ وہ روزانہ اونٹ ذبح کرتے تھے، یہ پیٹ میں پتھر باندھ کے آئے تھے۔ ان کے پاس تلواروں کی بہتات تھی، ان کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑیاں تھیں۔ ان کے پاس جنگی بوٹ تھے، یہ پاؤں پہ پٹیاں باندھ کر آئے تھے کہ کوئی کنکر نہ چپ جائے۔ ان کے پاس مرغن غذائیں تھیں، یہ کھجور کی گٹھلیاں چوسنے والے تھے۔ وہ 1000 تھے، یہ 313 تھے۔ وہ کڑیل جوان تھے، یہاں تو پاؤں سے لنگڑا بھی میدان جہاد میں آ گیا تھا۔ ان کے حوصلے بڑھانے والی عورتیں ساتھ تھیں، اور یہ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کے آ گیا، نبی نے بولا ہے تیری جانب مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ پہلی رات تھی، بیٹھے تو صحیح، آواز آگے کام لگی۔ بیوی نے کہا بندہ خدا کہاں چل دیا؟ کہا سنتی نہیں، اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، پہنچو میدان جہاد میں۔ کہا روکتے نہیں، اتنا کر چہرہ دکھا دے، چہرہ دیکھے پتہ تو لگ جائے تو کون ہے میں کون ہوں۔ نبی کے یار نے کہا نبی میدان میں آرام میں برداشت ہی نہیں، تجھے چھوڑ سکتا ہوں، آمنہ کے لال کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بڑے تیزی کے عالم میں نئی نویلی دلہن جذبات میں آ کے دوڑی، پیچھے صحابی بھی دوڑے، ہاتھ بڑھایا، قمیص کا پلو پھٹ کے بیوی کے ہاتھ میں آ گیا تو بیوی نے کہا روکتے نہیں، نام بتا دے، قیامت کے دن پہچانوں گی کیسے کہ میرے سر کا تاج کون ہے؟ تو نبی کے صحابی نے بغیر موڑے کہا میدان جہاد میں دیکھ لینا، جس کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوگا تیرا شوہر وہی ہوگا۔ یہ کون تھے؟ 313 مقابلہ 1000 کے ساتھ۔ جنگ احد میں 750 صحابہ اور مقابلہ 3000 کے ساتھ، اور نبی کے یاروں جیسا سنگین مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ ہندوستان پاکستان کی لڑائی ہو جائے، میں انہیں نہیں جانتا، یہ مجھے نہیں جانتے، لیکن یہاں پر کیا تھا، باپ ادھر بیٹا ادھر، چچا ادھر بھتیجا ادھر، ماموں ادھر بھانجا ادھر، ایک بھائی ادھر ایک بھائی ادھر۔ جذبات کی قربانی تھی احد کے میدان میں۔ دیکھیے گا ایک شخص تھا ابھی عامر فاسق، مکہ کا مدینہ کا رہنے والا تھا، نبی سے بغض رکھتا تھا، جلتا تھا پیغمبر کی شان و شوکت کو دیکھ کے۔ اس نے مدینہ میں رہ کے مکہ والوں کو پیغام پہنچایا جب آؤ نا حملہ کرنے، مجھے ایڈوانس بتا دینا فلاں جگہ پر تمہیں ملوں گا۔ میری بڑی چڑھتا ہے اپنے علاقے میں، لوگ مجھے دیکھیں گے پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیں گے، رکھنا مجھے پہلی صف میں۔ تو مشرکین مکہ نے پہلی صف میں سے رکھا، کیونکہ دعوت میں نہیں تھا۔ پہلی صف میں کھڑا ہو کر احد کے میدان میں سب سے پہلا کنکر پھینکنے والا یہی تھا۔ اس نے نبی کے صحابہ سے کہا او محمد عربی کے یارو مجھے دیکھو میں کون؟ میں ابھی عامر تمہارا سردار، مجھے دیکھو گے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔
اس نے جملہ کہا تو پیغمبر کے یاروں میں سے ایک نوجوان صحابی بولے خدا کرے تیرا چہرہ سیاہ ہو جائے، اللہ کرے تیری آنکھیں جلیں، تو یہ چاہتا ہے تجھے دیکھ کے نبی کو چھوڑ دے کہ واللہ ہم جان دے دیں گے آمنہ کے لال کا دامن چھوڑنے والے نہیں۔ یہ جملہ نہیں تھا، نبی کے یار نے جملہ کہا، اس کا نام ہے سیدنا حنظلہ۔ سیدنا وہی صحابی جو شہید ہوئے تھے فرشوں پر اور غسل دیا گیا تھا آسمان میں، اور ادھر سردار کون تھا؟ ابی امر فاسق۔ ان دونوں کا تعلق کیا ہے؟ یہ صحابی بیٹا ہے، وہ فاسق کافر تھا، یعنی باپ جو بولا تو باپ کے مقابلے سب سے پہلے بولا تو نبی کا صحابی اس کا اپنا بیٹا بولا، تاکہ زمانے کو پتہ لگے جہاد نہیں، ہم تو لائن کھینچنے آئے ہیں، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں۔ اگر غزوہ مؤتہ میں دیکھیں 3000 صحابہ ہیں اور 2 لاکھ کافر ہیں، جنگ یرموک میں 60 صحابہ ہیں، 60,000 کافر ہیں، جنگ کنسرین میں 10 صحابہ ہیں، 10,000 کافر ہیں۔ تھوڑا تناسب نکالیے، جنگ بدر میں 1 صحابی کا مقابلہ 3 کافروں کے ساتھ، صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے۔ جنگ احد میں 1 صحابی کا مقابلہ 4 کافروں کے ساتھ، صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے۔ جنگ موتا میں 1 صحابی کا مقابلہ 70 کافروں کے ساتھ، صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے۔ کنسرین و یرموک کی جنگ میں 1 کا مقابلہ 1000 کے ساتھ، نبی کے صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے۔ کون کائنات میں ایسے مجاہد لے کر آئے گا؟ ایسے اصحاب رسول، انہوں نے آسمان سے پکی پکائی مرغن غذائیں اتر کر کھانے والے نہیں تھے، پتھر پیٹ پر تھے، پھر بھی کہا آقا ہم ان کی طرح نہیں ہیں جو پکی پکائی کھا کر پھر کہتے تو جانے تیرا خدا جانے، ہم کہتے ہیں جان آپ کے ذمہ ہے، آگ میں کہیں تب بھی حاضر ہیں، پانی میں کہیں تب بھی حاضر۔ اس رسول خدا نے تو 1 2 نہیں 27 جنگیں، کتنی 27 جنگیں، اور رسول خدا نے تقریباً 56-57 سرایا، یعنی جس میں نبی نے صحابہ کو بھیجا، تقریباً 84 جنگیں بنتی ہیں۔ کتنی بھائی؟ 84 جنگیں۔ تو نبی نے دن کتنے گزارے مدینہ میں؟ جی بھائی 10 سال میں 84 جنگیں، تناسب نکالیے، تقریباً 1 سال میں 8 جنگیں شروع کر لی۔ ان 8 جنگوں مہینے بھائی 12 اور جنگیں 8، تو کیا ہوا؟ یعنی ہر 1.5 مہینے کے بعد میرے پیغمبر نے جنگ لڑی۔ وہ رسول جس کے گھر کی حالت یہ تھی کہ اما عائشہ فرماتی وہ آخری رات جو اللہ کے نبی کی دنیا میں گزری، محبوب پیغمبر کے رات کو طبیعت ناساز ہوئی، لیکن گھر کے چراغ میں تیل کوئی نہیں تھا۔ میں نے پڑوسوں سے تیل مانگا، گھر میں دیگر روشن کیا تھا۔ حالت یہ تھی کہ گھر کے اندر کوئی دولت نہیں تھی، بلکہ نبی پاک کی چادر مبارک وہاں کے یہودی تاجر کے پاس بطور امانت رکھی گئی تھی، قرضہ دوں گا چادر دوں گا۔ اس چادر کو لیا تو ابو بکر صدیق نے، لیکن اسی محبوب پیغمبر جس کے گھر میں 2 مہینے فاقہ ہوتا ہے، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں چلتا، چولہے میں گھاس اگاتی ہے، اور 7 دن کا فاقہ خدا کے نبی کے گھر والوں نے کیا۔ جب وہ پیغمبر دنیا سے گئے تو 10 تلواریں نبی پاک کے گھر میں تھیں۔ کتنی؟ 10 تلواریں نبی کے گھر میں تھیں، 5 زرے پیغمبر کے گھر میں تھیں۔ نبی پاک کی میرے بھائی تیر کمان گھر میں موجود تھے، جنگی گھوڑے گھر میں موجود تھے، اور لشکر اسامہ روانگی کے تیار تھا اس دور کی سپر پاور طاقت سے ٹکر دینے کے لیے۔ رسول خدا نے جنگی بنیادوں پر امت کی میرے بھائی تربیت ایسے کی تھی کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا ابو بکر کس کس سے مقابلہ کرو گے، تھوڑی نرمی کرنی تھی۔ تو ابو بکر نے ایک ہی جملہ کہا، اگر میں مدینہ کی دھرتی پر اتنا تنہا رہ جاؤں کہ جنگل کے درندے مدینہ میں آ کر میری پنڈلی کا گوشت روز ڈالے بچانا، تو جھنڈا خدا کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے فضا میں بلند کیا تھا۔ نبوت کے وارث کا میرے بھائی تار مختصر کیا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں
ابو بکر بھی زندہ ہو، خدا کے دین میں کمی بھی آ جائے، ممکن ہی کوئی نہیں۔ تو جہادی زندگی میرے پیغمبر کی کس قابل ہے؟ آج امت کو بتائیے، امت کو بتائیے۔ جب بلیک اینڈ وائٹ کرنا، سنا بھی کبھی وہ ایک جہاز ہے، بڑے نیچے جہاز سے لائٹ چلی گئی، لگتا ہے جنگ ہو گئی۔ کیا ہے یہ؟ دیکھا تو بلیک اینڈ وائٹ کرنا۔ اگر جنگ لگ جائے تو چلاک اٹھا دو، بتی اٹھا دو، لائٹیں بند کر دو۔ بلیک اینڈ وائٹ کرنا یہ کنسیپٹ دنیا نے لیا، تو لیا کہاں سے؟ پیغمبر کی جماعت سے، نبی کے صحابہ سے۔ صحابہ کو سکھایا کس نے؟ نبی کی ذات نے، نبی کی۔ رسول خدا نے حضرت امام الانبیاء صحابی کو بھیجا۔ صحابہ جو واپس آئے، عرض کی یا رسول اللہ بڑی سردی تھی زبردست، کے ساتھ کراک کے نکل گئے، اور آپ نے جسے امیر بنایا۔ ہم کہتے رہتے ہیں خدا کے بندے آگ جلانے دے تاکہ حرارت تو حاصل ہو۔ اللہ کے نبی سے ایک نہیں مانی۔ صحابہ سے پوچھا اللہ کے نبی نے تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ دشمن جو تھا وہ نندی پر تھا، ہم نیچی جگہ پر تھے۔ اگر یہ آگ جلاتے بدن تاپنے کے لیے تو دشمن کو پتہ چل جاتا ہم کتنے ہیں وہ کتنے ہیں۔ دشمن اگلے دن کا انتظار ہی نہ کرتا، کیا کرتا؟ رات ہی رات میں شب خون ایسی مارتا کہ ہماری آواز تک بھی آپ ختم ہو گئی۔ یہ کنسیپٹ دنیا نے لیا تو رائل اکیڈمی برطانیہ والوں سے نہیں لیا، محمد عربی کے غلاموں سے لیا۔ ہاں اگر دشمن آپ پہ قابو پا لے تو اپنے ایمونیشن کو، اپنے اسلحے کو بیکار کر تو دشمن کے ہاتھ نہ لگے۔ اگر دنیا نے یہ طریقہ بھی سیکھا، ہمارے یہاں رائل اکیڈمی ہے، یہاں پر بڑے بڑے فوجی جا کے جنگی اصول سیکھتے ہیں، لیکن ان عقل کے بزرگوں سے فوج ہے، پوچھے چراغوں سے خیرات مانگتے ہو، سراج المنیرہ پیغمبر سے خیرات علم کی کیوں نہیں لیتے؟ اپنا اسلحہ، اپنا مال دشمن کے ہاتھ میں نہ جائے۔ کیوں؟ شکست ہونی تو ہو رہی ہے، لیکن ہمارا مال دشمن کے ہاتھ تو ہم پہ استعمال کرتے۔ یہ جنگ کے موقع میں سجنا حضرت جعفر تیار نہیں کیا، جیسے دیکھا بازی پلٹنے والی ہے تو حضرت جعفر نے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی۔ کیوں کاٹی؟ کہ میرا سامان، میرے ہتھیار، میری سواری دشمن کے ہاتھ نہ لگے۔ یہ آج بھی ایسا ہوتا ہے، اگر کسی ملک کی فوج شکست کھانے کے قریب ہو تو اپنے اسلحے کو، اپنے ڈبوں کو اپنے ہاتھوں تباہ و برباد کیوں کرتی ہے؟ دشمن کے ہاتھ میں لگے۔ لیکن یہ اصول زمانے لیا تو محبوب پیغمبر کی یاد سے۔ دنیا میں سالار اعظم کوئی ہے تو آمنہ بلال مدنی کریم کی ذات ہے۔ دوسرا یہ پیغمبر ہے۔ ہمارے دوستوں نے 3 عنوانات دی، کیا؟ نبی کی جہادی زندگی، تجارتی زندگی، اور نبی پاک کی گھریلو زندگی۔ مختصر یوں کہیں کہ نبی کی جہادی زندگی کیا ہے؟ جو جنگ کو بھی امن بناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ رسول کو عام کریں، جن سے امن ہو زمانے میں ایسی جنگوں کا اہتمام کریں جن جنگوں سے امن قائم ہوتا ہے۔ وہ بنیاد رکھی تھی خدا کے رسول محمد عربی نے۔ نبی نے جنگ کو بھی عبادت بنایا۔ کیا؟ آج تک یہ تھا اگر مہذب ترین ملک بھی کسی پہ حملہ کر دے، بلڈنگیں گرا دو، افراد قتل کر دو، بچوں کو ذبح کر دو، یہاں پہ غلام بنا لیجیے جائے، تذلیل کی جائے، رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ فصلوں کو آگ نہ لگانا، اگرچہ دشمن کی کیوں نہ ہو، درختوں کو نہ کاٹنا، بغیر ضرورت کے جانور کی ذبح نہ کرنا، دشمن کا کوڑا آ جائے، بچہ آ جائے، مذہبی کوئی ذمہ دار آ جائے، یا ان کی کوئی عورت آ جائے تو اس کے اوپر ہتھیار نہ اٹھانا۔ جنگ کے عہد میں ایسا ہوا، پیغمبر کے سامنے تلوار جو اٹھائی، سامنے مشرکین مکہ کی جانب سے میدان جنگ میں آنے والی خاتون تھی، نبی کے یار نے تلوار نہیں ماری، سر پہ لہرا کے زمین پہ پٹک دی۔ کسی نے کہا ہتھیار چلاتا کیوں نہیں؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ دشمن کی عورت کے اوپر بھی ہتھیار نہ اٹھانا۔ جو میدان جنگ میں نبی کے صحابہ دشمن کی عورت تھے،
ہتھیار نہ اٹھائیں تو کیسے مان لیں کہ ان صحابہ نے پیغمبر کی بیٹی پر ہتھیار اٹھائے تھے؟ وہ رسول خدا مدنی کریم صلی اللہ ہو جس کے یار دشمن کی فصل کو آگ نہ لگائیں، وہ نعوذ باللہ پیغمبر کی بیٹی کا پاک کھا گئے تھے۔ اسے کہتا ہے رب روس سے تھے عقل مت اس سے۔ رسول خدا نے جنگ کو بھی میرے بھائی کی عبادت بنایا، تجارت کو بھی، اور میں مال بیچو تو مال کا عیب بھی بتا، مال بیچو تو جھوٹ نہ بولو۔ کتنا پیارا اصول خدا کے نبی نے دیا کہ مال جھوٹ سے بک تو جاتا ہے لیکن برکت باقی، ایسا اصول خدا کے نبی نے دیا۔ فرمایا بیٹیوں کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے ہاتھ کی دونوں، انصاف کرنے والا حاکم میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے دونوں ہاتھ کی، عدل پسند بادشاہ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی دونوں انگلی، اور کا وہ ایماندار تاجر جو ڈنڈی نہ مارے، وہ قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ جنت میں یوں ہوگا جیسے ہاتھ کی دونوں۔ اور میں اگر کو بندہ سامان آپ سے لے لے اور وہ سامان واپس کرنا چاہے، جیسے آج ریپر سسٹم ہے، پیکنگ سسٹم ہے، اگر آپ کا وہ مال بھائی بک جاتا ہے، ضائع نہیں ہوتا، نقصان آپ کو نہیں، اور آپ بغیر کسی ناراضگی کے وہ مال واپس لے لیں، تو رسول خدا فرماتا ہے میں محمد زمانہ دیتا ہوں اس تاجر کو خدا سے جنت لے کر آؤں گا۔ نبی پاک نے تجارت کو بھی عبادت بنایا۔ وہ سفید اندلس کی سرزمین ہو یا ہندوستان کی سرزمین، اسلام کا اولین پیغام اگر پہنچا تو مسلمان تاجروں کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ وہ رسول خدا کو فرمائے، ہمارے نوٹوں پر لکھا ہوتا ہے، ہر نوٹ کے اوپر بیک سائڈ پہ حصول رزق کے حلال عین عبادت ہے، لیکن دیکھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی، کیونکہ فرنٹ سائڈ سے قائد اعظم اتنا پیارا لگتا ہے کہ بیک سائڈ میں کبھی پڑھی کوئی نہیں۔ یعنی حصول رزق اور رزق بھی حلال کیا ہے؟ عین عبادت۔ اس نبی نے تیسرا ہمیں طرز عمل تو دیا، آج کو مان کے مطابق کا پیغمبر کی گھریلو زندگی نبی کی، اور اتنی حسین زندگی ہے میرے محبوب مدنی کریم کی، اور اتنا بڑا احسان ہے پیغمبر کے صحابہ کا کہ نبی کے صحابہ نے نبی کی جنگ بھی نہیں چھپائی، نبی کا گھر بھی نہیں چھپایا، پیغمبر کا دن بھی نہیں چھپایا، نبی کی رات بھی نہیں چھپائی۔ کیوں؟ میرے پیغمبر کے اسماء صفات میں سے ایک ظاہر ہے، ایک مبین ہے۔ ظاہر کا میں نہیں، مبین کا میں نہیں، چھپا نہیں، جسے کھول کھول کے بیان کیا جائے۔ میرا پیغمبر ظاہر بھی ہے، میرا پیغمبر مبین بھی ہے، پیغمبر کی ذات ہی نہیں، نبی کا پل پل ظاہر ہے، نبی کا میرے میں پل پل مبین بھی ہے۔ کیوں مبین ہے؟ اس لیے کہ پیغمبر کی زندگی کو امت کے اکابر نے پھیلایا ہے، چھپائے تو وہ تو یا تو کانا ہو یا کسی کا کانا ہو، جی بھائی، یا تو کانا ہو یا کسی کا کانا ہو۔ الحمدللہ ہم کانے بھی نہیں ہیں، کسی کے کانے بھی نہیں ہیں، ایسی زندگی نبی کی ملی کہ دن بھی باعث فخر ہے، رات بھی باعث فخر ہے۔ کیوں چھپائے؟ ہم اسے کو پل پل پوچھے ہم حاضر ہیں، نسب پوچھے تب بھی حاضر، حسب پوچھے تب بھی حاضر، ننہال پوچھے تب بھی حاضر، تبحال پوچھے تب بھی حاضر، پیغمبر کی جنت پوچھے تب بھی حاضر، خلوت پوچھے تب بھی حاضر، نبی کا گھرانہ پوچھے تب بھی حاضر، یارانہ پوچھے تب بھی۔ ہم پیغمبر کی 63 سال کی زندگی بتائیں، بلکہ میلاد سے پہلے بتائیں، وفات کی بات سے بتائیں، لیکن جو گھر میں بیٹھ کے نبی بن گئے گھسیٹی کا پتر، ہم اسے کہتے ہیں اپنے پیغمبر کی پوری زندگی نہ بتاؤ، صرف ایک رات بتاؤ، ہمیں نہ بتاؤ، اپنے پیغمبر کی بیوی کو بتاؤ۔ گھر سے جوتے کھاتے نہ نکلے، میرا نام تبدیل کرتے، جو خود ساخت ہو ان کی کوئی ایک رات بھی گھر والوں کو بتانے کے لائق نہیں، اور جسے اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا اس کا ایک پل بھی دشمن سے چھپانے کے بھی قابل نہیں، بتانے کے قابل، بتانے کے۔ آج تک سوشل میڈیا پر کچھ لوگ بڑا اعتراضات کرتے ہیں، مولانا نے کہا میرا تعلق ہے گجرانوالہ سے، گجرانوالہ سے جو مسرور روڈ ہے، گجرانوالہ سے اسی کے ساتھ نہر کے کنارے پر ایک شادی ہال ہے،
شادی وہاں پر تھی راجپوتوں کی. میں نے یہی واقعہ اب آپ کو سنانے لگا، یہ وہاں پہ بیان کیا، شادی کے بیان میں. واپسی پر اسی پروگرام میں جو انوائٹ تھا ایک وکیل، اس نوجوان وکیل نے کہا کہ یہ اعتراضات سن کے میں ذہنی طور پر پیغمبر کی ذات سے بدگمان ہو چکا تھا. آج بیان سننے کے بعد میں نے دل میں دوبارہ کلمہ پڑھا آمنہ کے لال کی ذات کا. وہ اعتراض ہے کیا جو سوشل میڈیا پر بھی ہوتا ہے اور ہمارے خالی ذہن نوجوانوں کو اس پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. دیکھو واقعی نبی نے 11 شادیاں کی، وہ کام بھی اور نہیں تھا، نفسانی خواہشات کی پیروی کی. 11 شادیاں کی تمہارے نبی نے اور امت صرف 4. دیکھو نبی نے اپنے لیے تو آزادی ڈھونڈی، امت بیچارے کو 4 تک محدود کر دی. دیکھنے میں خام عقل لوگوں کے لیے بہت بڑی چیز ہے. نبی نے خود 11، امت کے لیے 4 کیا. اگر یہ اعتراض کو یہودی کرے تو پھر پھکی کچھ اور ہے، عیسائی کرے تو پھکی کچھ اور ہے، اگر جہلوی مرزا سادی کرے تو پھر پھکی کچھ اور ہے. اگر کوئی یہودی یہ کہے کہ آپ کے نبی نے 11 شادیاں کی، ہمارے نبی نے 11 نکاح کی، کتنے بھائی؟ 11. ایک ہی وقت میں 9 بیویاں اور سیدہ اماں خدیجہ کی موجودگی میں محبوب پیغمبر نے دوسرا نکاح کی اور محبوب پیغمبر کی 4 بیٹیوں کی موجودگی میں نبی کے کسی داماد نے بھی دوسرا نکاح کی. یہ خاصیت ہے اماں خدیجہ کی 4 بیٹیوں. اور رسول خدا نے ان 11 بیویوں میں سوائے سیدہ عائشہ صدیقہ کے یا طلاق یافتہ تھی یا بیوہ تھی، اور 3 میرے پیغمبر کی باندیاں تھیں. ہماری تو ماؤں سے بھی بڑھ کر ہے لیکن نبی کی باندیاں تھیں. نبی کی اگر کوئی طالب علم دوست نوجوان دوست بتا دے کہ محبوب پیغمبر کی 3 باندیوں کا نام کیا تھا تو انشاءاللہ 100 روپے نقد انعام، نوٹ بھی اصلی اور قائد اعظم بھی جناب کیمپ سمیت انشاءاللہ. جی جی بھائی جی. محبوب پیغمبر کی 11 ازواج تو ہیں ہی ہیں، 3 باندیاں ہیں خدا کے رسول کی. ان کا نام کیا ہے؟ اچھا آپ کی خاموشی پریشان ہونے والی بات نہیں، آپ کی خاموشی بہترین قسم کا جواب ہے. کیوں کہ ہم اہل سنت ہیں، پتہ ہو تو بتا دیتے ہیں، تکا شکا نہیں مارتے. یا آپ لوگوں کے چلے بھائی بولے تو صحیح. سیدہ جویریہ یہ پیغمبر کی ازواج ہے. سیدہ صفیہ یہ سن 7 ہجری میں محرم کے مہینے میں اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا تھا. خیبر کے مقام پر یہودیوں کا سردار ہوئی ابن اخطب کی بیٹی تھی سیدہ صفیہ، سردار کی بیٹی. رسول خدا نے نکاح کیا، رات بسر کی. اللہ کے نبی کا یارو تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کو ہے؟ تو صحابہ کرام لے کر آئے. کسی کے پاس دودھ ہے، کسی کے پاس پنیر ہے، کسی کے پاس روٹی کے ٹکڑے ہیں، کسی کے پاس سوکھا ہوا گوشت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے دسترخوان پہ لا کے رکھو، خدا کا نام لو، کھانا شروع کرو. یہ کائنات کے سردار محمد عربی کا دعوت ولیمہ ہے. بارے کو راجپوت بھائی نہیں بھائی، جب تک 7 قسم کے کھانے میں ہو نہیں بھائی تاری شادی تو نہیں ہو سکتی بھائی. کیوں؟ تارے بندے ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے راجپوتوں کو یہ انداز نہیں سکھایا. اگر خاندان کا کوئی نوجوان اتنا غریب ہو کہ دعوت ولیمے کا انتظام نہ کر سکے تو اپنے اپنے گھر سے جو کچھ گھر میں پکا ہے وہ لے کر آ جاؤ، مل کے کھا لو، اس کا دعوت ولیمہ ہو جائے گا. تو سیدہ صفیہ کی باندیوں میں سے نہیں تھی. باندیوں میں سے باندیاں 3 ہیں میرے محبوب پیغمبر کی. سیدہ ماریہ اور رسول خدا کی 4 بیٹیاں، 3 بیٹے، 6 بچے پیدا ہوئے. اماں خدیجہ سے 1 بیٹا ابراہیم پیدا ہوا سیدہ ماریہ سے. سیدہ یہ رہنے والی تھی مصر کی. امیر معاویہ کے دور میں
لشکر گیا مصر کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے، علاقہ فتح ہو گیا، قیدی وہاں سے آ گئے، امیر معاویہ نے تعارف ان سے پوچھا کون سے علاقے کا، تیرا نام کیا ہے، کس قبیلے کا؟ تو ایک نے کہا کہ مصر کا ہوں، کتنی قبیلے کا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا چھوڑو چھوڑو چھوڑو، کیوں چھوڑیں؟ کہ جانتے نہیں نبی کے سسرال والے ہیں۔ ہمارے کئی لوکل بھائی کہتے ہیں نا یہ تمہارے راجپوتوں کی بھی عجیب کہانی ہے، بکھر میں تو شادی ہو گئی ایک گھر میں، کہتے میں تو بکھر والوں کا داماد ہوں۔ بھائی شادی تیری ایک گھر میں، پورے بکھر کا داماد کیسے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے امیر معاویہ نے پیغمبر کے علاقے والوں سسرال والوں سب کو نبی کا سسرال سمجھا، تو کیا فرمایا چھوڑ دو، کیوں؟ کہ نبی کے سسرال والے ہیں، جو نبی کا سسرال ہو ہم ان کو قیدی کیوں بنائیں؟ جو امیر معاویہ اپنی شاہی میں نبی کے سسرال کا اتنا احترام کرتا ہے، وہ نبی کی آل کا کتنا احترام کرتا ہے؟ یہ سیدہ ماریا، سیدہ نفیسہ، یہ بھی پیغمبر کی مانیوں میں سے، اور سیدہ ریحانہ یہ بھی پیغمبر کی بانیوں میں سے ہیں، تو تین بانیاں ہیں۔ اگر کوئی یہودی کے کہے تمہارے نبی نے 11 نکاحوں کی، تو ہمارا جواب بڑا مختصر تو ہوگا کہ دیکھو تم جناب سیدہ سلیمان کو نبی سمجھتے ہو، اور وہ جناب سلیمان جو معراج کی رات پیغمبر کا مقتدی بننے پر فخر کرتا ہے، اس سلیمان کے بارے تمہاری اپنی کتابوں میں کہ جناب سلیمان نے اپنی زندگی میں کم از کم 100 اور زیادہ سے زیادہ 1000 نکاح کی، چلو 900 کی تمہیں رعایت دی، 100 باقی بچ گئی۔ اگر مقتدی 100 کرے اعتراض کوئی نہیں، امام 9 کرے تو اعتراض کیسا؟ جی بھائی، اگر نبی 100 کرے تو اعتراض کوئی نہیں، نبی کا نبی اگر میرے بھائی 9 کر لے ایک ہی وقت میں تو اعتراض کیسا ہے؟ اگر یہ اعتراض کو عیسائی کرے تو اسے کہیں گے نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی امت کے لیے آئینہ ہوتا ہے، ماڈل ہوتا ہے، آئیڈیل ہوتا ہے، اور امتی اسی آئینے میں جھانک جھانک کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ میں نے شادی کر لی ہے، انداز نبی کا، پیسہ پلہ پائی نہیں، ولیمہ تو نبی نے بتا دیا، بالکل ہی غربت ہے تو مکہ کے چیف جسٹس ابو بکر صدیق، جانتے بھائی وہ ابو بکر جس نے 40,000 درہم پہلی ملاقات میں اللہ کے نبی کی نظر اتار دی، کتنے؟ 40,000 درہم پہ آپ نے کوئی ریئیکشن نہیں دکھایا، وجہ تمہیں پتہ ہی نہیں درہم ہوتا کتنے کا ہے۔ یہ بڑا فدو لگا ہوا ہے میرے بھائی قوم کا کہ مولوی بیچارے ریاضی جانتے کوئی نہیں، تو کہتے یار مولوی صاحب کو کیلکولیٹر چلانا بھی آتا، جس دن مولوی کیلکولیٹر چلانا سیکھ گیا تو یقین کرو وہ راجپوت بیٹے کو بہانے کے لیے نہیں آئے، چھرلی پھٹا کے 10,000 نائی میراثی 10,000 بھنگڑا پارٹی 10,000 نکاح مہر فاطمی 32.5 روپئے۔ اور بھائی آج کے دور میں مہر فاطمی، آج کے دور میں مہر فاطمی تقریباً 1.5 لاکھ روپئے، کتنا؟ 1.5 لاکھ۔ یہ تو شکر کرو کہ مولوی کیلکولیٹر چلاتا کوئی نہیں، ورنہ دلہا بھی غائب ہو، دلہا کا ابا بھی غائب۔ ابو بکر صدیق نے 40,000 درہم دیے، کتنے؟ اما عائشہ فرماتی درہم نہیں تھے، دینار تھے، دینار سونے کا، درہم ہوتا چاندی کا، لو دینار نہ گنو چاندی والے گن لو۔ میں نے گزشتہ سال مدینہ کے سنار سے رابطہ کیا کہ اس دور کا دینار کتنے گرام کا تھا، کتنی قیمت بنتی آج کے دور میں، تو جواب یہ ملا کہ 40,000 درہم اس دور کے وہ آج کے دور کے بنتے ہیں 1,49,000 1,49,08,686 روپئے۔ یعنی وہ ابو بکر صدیق جو پہلی ملاقات میں 1.5 کروڑ روپے پیغمبر پر بار دے، اس سخی کو ابو بکر صدیق ہے۔ اس ابو بکر کی بیٹی کی شادی اللہ کے نبی سے ہوئی، اور اماں فرماتی میرا دعوت ولیمہ کیا تھا؟ ایک پیالی دودھ تھا، اور وہ بکری ہمارے گھر کی نہیں تھی، کسی پڑوسی نے بھیجا تھا، وہی پیالی خدا کے نبی نے مسجد میں بیٹھنے والے سارے یاروں کو پلائی، پیو، آمنہ کے لال کا دعوت ولیمہ۔ تو نبی نے انداز سکھایا،
کسی عیسائی سے پورے تو جو شادی کرنا چاہتا ہے تو تیرے نبی کی سنت کیا ہے؟ یہ بوتھی لٹکا لے گا سیل ختم ہونے والے کلا کی سوئیوں کی طرح. بتائے گا بھائی دولہا بننا کیسے ہے؟ جواب بھی دے گا. بھائی وجہ کیا ہے؟ کہ میرے پیغمبر نے پوری زندگی شادی کی ہی نہیں تو میں تمہیں سنت طریقہ بتاؤں کیا؟ تو میرے پیغمبر نے 11 نکاح کیوں کی؟ آپ نکاح آج کریں 1400 سال پہلے یا 1400 سال کے بعد کریں، دنیا میں 11 قسم کی عورتیں موجود ہیں جن سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. تو کون ہے وہ خاتون؟ جو عمر میں بڑی ہوگی یا عمر میں چھوٹی ہوگی یا بچوں والی ہوگی، بغیر بچوں کی ہوگی یا طلاق یافتہ ہوگی یا وہ بیوہ ہوگی یا وہ کنواری ہوگی یا خاندان کی ہوگی یا خاندان سے باہر کی ہوگی یا نو مسلمہ ہوگی یا خاندانی مسلمان ہوگی. رسول خدا نے 11 کی 11 قسم کی عورتوں سے نکاح کر کے امت کو سبق پڑھا دیا. اگر بیوی عمر میں بڑی ہو تو زندگی یوں گزارو جیسے نبی نے گزاری سیدہ خدیجہ کے ساتھ. اگر وہ عمر میں چھوٹی ہو تو زندگی یوں گزارو جیسے نبی نے گزاری عائشہ صدیقہ کے ساتھ. اچھی لاؤڈ اسپیکر جو ہے بھائی جیسے مسجد تک یا عورتوں کے لیے بھی اہتمام ہے. ابھی بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی سیانے کوئی. اتنے بڑے پروگرام میں عورتوں کو کیوں نہیں بلایا؟ ممکن ہے وہ بات عورتوں کے حق میں بولے. کیسی حسین زندگی خدا کے رسول کی. اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، پوچھا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا رسول اللہ برتن دھو رہی. فرمایا تم برتن دھو لے، میں محمد جھاڑو دے لیتا ہوں. اگر یہاں پر عورتوں کا انتظام ہوتا تو واپسی کے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک جھاڑو تو ضرور ہوتا ہے. اس لیے آپ کے فصیح تر مفاد میں مولویوں نے مسجد کی 4 دیواری تک آواز کو محدود رکھا. اللہ کے نبی رات کو اٹھے اور رسول خدا پانی پینے. اماں فرماتی میرے پہلو سے اٹھے، مجھے اٹھنے کا پتہ ہی نہ لگا. پاپا جو آئے تو احساس ہوا کہ آقا اٹھے. میں نے عرض کیا رسول اتنی رازداری کیوں؟ حتیٰ کہ آپ کے قدم اٹھانے کی آواز بھی نہ آئی. تو رسول خدا نے فرمایا عائشہ سارا دن گھر کے کام کر کر کے تو تھک جاتی ہے، میں محمد اس لیے بغیر جوتوں کے چل کر گیا تاکہ میرے قدموں کی آہٹ سے تیری نیند میں خلل کوئی نہ جائے. جو پیغمبر عائشہ صدیقہ کے آرام میں خلل نہ برداشت کرے وہ آج کے بھوتنی کے بچوں کا بھونکنا برداشت کرے گا. جو سیدہ عائشہ صدیقہ پر نام تبارہ کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں. تو اتنی حسین زندگی سیدہ ام سلمہ، ان کا قد مبارک کو چھوٹا تھا، ایک سفر پر تھی اور اونٹ کے اوپر بیٹھنا تھا تو بیٹھ سکتی نہیں تھی. کائنات کے سردار پیغمبر کا انداز دیکھی. اللہ کے نبی نے اپنا ایک پاؤں کھڑا کیا اور فرمایا ام سلمہ ایسا کر اپنا پاؤں یہاں پر رکھ، دوسرا پاؤں اونٹ کے اوپر رکھ. ہمارے ہاں میں پھنس گیا 25 دسمبر 2019 کو لاہور میں. شادی میری ہوئی نینال میں. پہلی رات تھی تو میں نے بیگم صاحبہ سے پوچھا آپ کو گھومنے پھرنے کا شوق لگا؟ بالکل ہے. میں نے مجھے اللہ کی قسم بالکل بھی کوئی نہیں ہے. ان کی خواہش ہے کہ مینار پاکستان لاہور کو دیکھنے کے لیے میں نے خود وہ اتر کے گاڑی سے دیکھا ہے 2019 میں جاتی. چلا تو میں گیا لیکن دلی تمنا یہ تھی کہ اللہ کرے یہاں پر کوئی جاننے والا نہ گر جائے. اسٹیج کے آدمی کی سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے وہ دیکھا مولوی بیوی کے ساتھ ہے تو بیوی کے ساتھ ہی نا بھائی. اب میں بالکل تنہا تھا، بچے میرے دور تھے. اتفاق کرے تو پینٹو شینٹو آئے اور انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا. میں سمجھا کسی اور سے مخاطب. پھر اشارہ کیا میں نے کی فرمایا. اس کا پہلا سوال یہ تھا جو اسے تعارف کروایا کہ میں نیوز 1 ٹی وی چینل کا کرائم رپورٹر ہوں. تو میں اس دور میں 4 شیڈول میں بھی تھا تو میں نے کہا مارا گیا. تو میں نے فرمایا کہ آپ علی معاویہ میں کبھی اگلی بات جلدی کر. کبھی آپ سکندرآباد ملتان میں ہمارے گاؤں میں آئے تھے، وہاں پہ آپ نے بیان کیا تھا شان امیر معاویہ پر. میں نے آپ کا بیان وہاں پہ سنا. اب میری دلی تمنا یہ تھی کہ اللہ کا اس کو یہ نہ پتہ لگے میں بیوی کو چسمیا دیا.
لیکن اللہ بھلا کرے میرے رفیق کے سفر کا اسی ٹائم پہ آیا، شاہ جی بچے تیار ہیں چلیں. یعنی ہم یہ چاہتے ہیں ہماری پبلک لائف الگ ہو اور ہماری پرسنل لائف الگ ہو، پرائیویٹ لائف الگ. لیکن رسول خدا کی پبلک لائف بھی امت کے سامنے ہے، پرائیویٹ لائف بھی امت ہے. کیوں؟ نمونہ تو ہے اور نمونے کو چھپایا نہیں جاتا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اگر ہم انداز کو بتا دیں، ایک اسکول ٹیچر ہے، وہ کہتے میں جب بھی جاتا نا اسکول، میری ایریا ٹیچر تھی، میں کسی اور جگہ تو میں بیوی میری ہوتی تھی فرنٹ کی سیٹ پہ، میں اپنی سیٹ سے اترتا، آ کے گیٹ کھولتا، بیوی صاحبہ اترتی، وہ اپنے اسکول چلی جاتی. تو دوسری اسکول ٹیچر نے میری بیوی سے تعلقات بڑھا لیے. دے اتنا پروٹوکول، شوہر تیرا گاڑی بھی لے کر آئے، پھر گیٹ بھی کھولتا ہے. وہ تعلق اتنا بڑا کہ اس نے پہلے مجھ سے رابطہ کر لیا، میں بھی آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں. تو وہ صاف فرماتے میں آج بھی گیٹ اتر کے کھولتا ہوں دوسری بیوی کے لیے بھی. وجہ یہ ہے کہ میں احترام پہلی بیوی کا بھی نہیں کرتا تھا، اصل میں میری گاڑی میں گیٹ کھلتا ہی بیان کرتے اندر سے خراب تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک ادا بھی اپنا لی جائے، وہ دنیاوی فائدے سے بھی خالی کوئی نہیں، آخرت کے فائدے سے بھی خالی. اب جو یہ کہ امتی 4 اور نبی 11، تو 11 تھی تو اللہ نے آکام بھی اتار دی. محبوب جو تیرے نکاح میں آ گئی، ان میں سے کسی کو تو چھوڑ نہیں سکتا. کیوں؟ چن کے بھیج جو خدا نے. اگر خدا کے انتخاب کو تو ہی نہ پسند کرے تو پسند کون کرے گا؟ اور ان کے بعد کسی اور سے نکاح بھی نہیں کرنا. مولا وہ کیوں؟ اور میں تیرے شایان شان ہوتی تو اللہ چن کے تیرے حرم میں بھیج دیتا. پوری کائنات میں تیرے لائق یہی تھی، مزید کر بھی نہیں سکتا اور چھوڑ بھی. امتی ایک ہی وقت میں کوئی مسلمان ایک ہی وقت میں 4 شادیاں تو آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. جی ہمت ہے. قریب والے میں ہوگا، چکوال میں ہوگا، جہلم چکوال میں بڑا فرق ہے. پہاڑ درمیان میں بچت ہو جائے گی خیر سے. لیکن بہرحال سلام آپ کو ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی نہیں بولا. یعنی بندہ آپ کو سلوٹ کرے کہ گھر والیوں کے گھر سے آپ اللہ کے گھر میں بھی نہیں بولتے. کوئی مسلمان چاہے تو ایک ہی وقت میں 4 شادیاں، لیکن شرط کیا ہے؟ انصاف کرے. اگر انصاف نہیں کرے گا تو اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے دن جو اٹھے گا تو فالج زدہ اٹھے گا. اگر بیویوں میں انصاف نہ کرے، ایک ہی وقت میں 4، اگر تو ایک خاتون فوت ہو جائے آپ 5 کا نکاح کر سکتے ہیں لیکن ایک ہی وقت میں 4. پھر کو فوت ہو جائے آپ 6 نکاح کر سکتے ہیں لیکن ایک ہی وقت میں. پھر کو فوت ہو جائے. قصور میں وہ علاقہ بھی میواتی راجپوتوں کا تھا، کنات لگی تھی، اس طرف خواتین تھی، اس طرف میں تھا. جملہ میں نے یہی بیان کر دیا. اس کے بعد اللہ کرے مولوی آپ پہ بات ہے. اگر آپ کسی کو طلاق دے دیں تو آپ 8 شادی کر سکتے ہیں لیکن ایک ہی وقت میں. حتیٰ کہ آپ سینچری پوری کر لیں تو آپ پہ اعتراض کوئی نہیں. امتی 100 بھی کرے لیکن ایک ہی وقت میں. اور نبی 11 سے آگے جا نہیں سکتا تو آزادی امتی کے لیے ہے یا اللہ کے نبی کے لیے؟ تو محبوب پیغمبر کی زندگی وہ گھر والی ہو تب بھی بہن کی ہو. چلے بات اپنی کلوز کریں. تو کئی مولویوں کے غصے کی تپش میں یہاں تک برداشت کر رہا ہوں. تو کیا کہتے ہیں امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ نبی کی زندگی ہے تو پوری ہی باقاعدہ. لیکن آج کے دور میں اگر ہم افراد اپنی نبی کی 2 سنتیں اپنا لیں گھریلو زندگی میں، ایک کون سی؟ ایک سنت مرد اپنا لیں، دوسری عورتیں اپنا لیں. مرد مسکرانا سیکھ جائے، عورت چپ رہنا سیکھ جائے تو یقین مانے کہ آپ کے جہلم کی کچہری کے آتے وکیل کینٹ چوک پر چھولے چاول کی گڑی لگا رہے ہیں. کیوں؟ کہ ان کا کاروبار زندگی چلتا ہی ہمارے گھر کی جنگوں سے ہے. صحیح
سیدہ عائشہ گھر میں موجود ہیں، اللہ کے نبی جو آئے، اتنی غربت کا عالم تھا، کپڑے سی رہی تھی اور سوئی اپنے گھر کی نہیں تھی، پڑوسن سے مانگی تھی۔ ایسے میں اللہ کے نبی تشریف لے آئے، توجہ جو بٹی سوئی ہاتھ سے گر گئی، توجہ بٹی، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ پڑوسن کی سوئی تھی گم ہو گئی۔ نقصان تو ہے نا، اپنی چیز نہیں پڑوسن کی تھی۔ رسول خدا مسکرائے، رسول خدا اللہ کے نبی فرماتے بیوی کو غلطی کر بھی بیٹھے نا اس کی اچھائیاں یاد کرو۔ نبی مسکرائے تو سیدہ فرماتی نبی کے ٹوٹے ہوئے دانت سے ایسا نور نکلا کہ گمشدہ سوئی ملی۔ نقصان ہوا لیکن پیغمبر مسکرائے، کیوں مسکرائے؟ اچھائیاں یاد کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک گلاس تو بیوی کے ہاتھ سے ٹوٹ گیا، باقی 5 گلاس راجپوت بیٹا توڑے گا، تاکہ پتہ تو لگ جائے کہ راجپوت خون ہے۔ مرد مسکرانا سیکھ جائے، عورت چپ رہنا سیکھ جائے۔ سیدنا علی سے پوچھا علی فاطمہ کیسی تھی؟ پر میں نے ایسی خاتون کو نہیں دیکھی، کچھ ہوتا تھا تو شکر کرتی تھی، نہ ہوتا تو GHQ فون نہیں کرتی تھی۔ بھلے وقتوں میں ہمارے ہاں داماد کو لوگ گھڑی دیتے تھے سلامی میں، کیوں؟ تاکہ بندے کا پتر ٹائم کا پابند لگ جائے۔ آج کل ٹائم بم دیتے ہیں، کیا؟ موبائل، پوری بیٹی کو وہ بھی مہینے کا پیکج لگا دیں، بیٹی کو بات ہو جائے نا تم مجھے فون کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ نتیجہ گھر مہینوں نہیں بستے۔ جب بیٹی کے منہ میں زبان ڈال دو گے تو مرد کی زبان سے نکلنے والے 2 الفاظ تو خاندانوں کو برباد کرتے ہیں، تو نسلوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ رسول خدا نے عورت کو چپ رہنا سکھایا، مردوں کو مسکرانا سکھایا۔ اگر یہ 2 ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری گھر والی زندگی بڑی پرسکون گزرے گی۔ ایک آخری نسخہ وظیفہ پاک لکھا، آج وہ دوست جو کہتے ہیں غربت نہیں جاتی، معاملات بڑے گڑبڑ۔ نبی پاک فرماتے ہیں 2 افراد کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے۔ یہ 2 کا 4 تو کافی کب ہوگا؟ جب گھر میں اکٹھے کھانا کھائیں گے، جب ابا کا ٹائم اور ہو، اما کا ٹائم اور ہو، بیٹے کا ٹائم اور ہو، بیٹی کا ٹائم اور ہو، تو پھر ہوگا کیا؟ بھائی دسترخوان کی کتنی تعداد ہوتی بھائی؟ آپ نے دسترخوان دیکھا؟ یقین والے سال 6 مہینے کے بعد آپ بچوں سے پوچھو دسترخوان کون سے جانور کا نام ہے تو بتائے کہ میں نے فلاں دن دیکھا تھا دیوار پہ بیٹھا ہوا تھا۔ کیوں؟ جو نہیں مسئلہ کوئی۔ ڈائننگ ٹیبل آیا، ڈائننگ ٹیبل جو آیا تو 4 بندے 5 گلاس، کیوں؟ اما کا جھوٹا ابا نہ پیے، ابا کا جھوٹا بچے نہ پیے، بچوں کا جھوٹا یہ نہ پیے، محبت خاک آئے گی۔ آج کی سفید داڑھی والے سے پوچھو پاپا کی بات بتائیے، آج کے دور میں ہمارے ہاں محبتیں کوئی نہیں، آپ کے دور میں محبتیں بڑی تھی۔ ابا تو جلا کا بڈھا بابا کہے گا ہمارے دور میں بھائی فیس بک نہیں تھی، اس لیے محبتیں تھی، کیونکہ فیس ٹو فیس بیٹھتے تھے تو محبتیں تھی۔ اگلی کہانی کا ہوگی کہ ہمارے دور میں پوری بستی کا کنواں ایک ہوتا تھا، ایک کنویں کا پانی سارے پیتے تھے، محبتیں عام ہوتے تھے۔ ایک کنویں کا پانی پوری بستی پیے، آج ابا کے جھوٹے گلاس میں بیٹا نہ پیے، انفیکشن پھیلتا ہے۔ رسول خدا کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ جو ہے، نبی پہچان گئے یار کو بھوک لگی، فرمایا ایسا کر فلاں صحابی کے پاس جا پیالہ دودھ کا لے کر آ۔ باپا تو پلٹے تو 70 صحابہ اور بھی آگے بیٹھے۔ رسول خدا کے صحابی دل میں میرے بات آئی، کروں کیا، پوچھوں کہ نہ پوچھوں؟ 70 کو پلاؤں میں خود بھی ہوں، تو نبی پہچان گئے۔ اللہ کے نبی نے تربیت کیسی دی؟ اگر گھر میں مہمان آ جائے تو بھائی بستر تو آپ بھی بچھا سکتے ہو، تو سرانا آپ بھی رکھ سکتے ہو، لیکن اپنے بچے تک حقوق تک اٹھا سکنا۔ مہمان جو آ جائے بیٹا مہمانوں کو جوتے سیدھے کر، ہاتھ دھونے مہمان بیسن تک جائے اپنی جگہ پر، لیکن اگر آپ بچے سے کہتے بیٹا لوٹا بھر مہمان کے ہاتھ دھوگا تو یقین مانے کہ یہ تربیت کا انداز آپ کی نسلوں میں سفر کرے گا۔ لیکن جب ابا گھر میں بیٹھے ہو، دروازے پر دستک ہو،
اور ابا جی کہیں تو وہ پوچھے نہ کہنا ابا گھر پہ نہیں. اور بچے اتنے سچے ہوتے ہیں وہ پوچھے ابا ہیں نہیں, ابا کہہ رہے کہ گھر پہ نہیں. جسے آج مذاق ہی مذاق میں جھوٹ بلواؤ گے یہ کل کا شیخ رشید بن جائے گا. مہمان کے سامنے کھانا بچے سے رکھواؤ, کیوں؟ یہ مہمان نواز بن جائے. بھائی ایک سکہ ایک پیالی آٹا دے تو آپ بھی سکتے ہو, لیکن بچے دیکھو بیٹا پیالی آٹا بھر بھری کی وہ ہو جا کے فقیر کی جھولی میں ڈال دیا تو بچہ سخی بن جائے گا. جب بلی کو دیکھو بلاؤ بلی کو, تو حضور یہ بچہ کبھی شیر خان نہیں بن سکتا. کبھی کبھی یوں بھی کرتی ہے کہ پلاسٹک کی بنی ہوئی چھپکلی, پلاسٹک کا بنا ہوا سانپ, پلاسٹک کا بنا ہوا کیڑا پھینکو یا مار کے پھینکو, پھر کو بیٹا مار اسے تو جرت والا بن جائے گا. ہم نے بچوں کو ڈرنا سکھایا, ڈرانا سیکھا ہے, بچوں کو جرت والا نہیں بنایا. تو ایک اصول ہے اللہ کے نبی کا, اگر تو بندہ یہ کہے کہ میرے گھر میں فکر و فاقہ زیادہ ہے, کھانے کو کچھ ہوتا کوئی نہیں, کرے کیا؟ تو رسول خدا کے اصول اپنا لیجیے. اللہ کے نبی فرماتے جو بندہ گھر میں داخل ہو تو چہرے پر مسکراہٹ, کیا ہو جی بھائی؟ ہوٹل پر تو بیٹھا تو ہوٹل والا کہتے بندے 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 یار, بندہ تو یہ ہے نا جب تک بیٹھا تھا زندگی کا کوئی ٹینشن شینشن تھی نہیں, اتنا زندہ دل آدمی ہے. لیکن محفلوں کو زندہ کرنے والا یہی بابا جی اپنے گھر میں جائے, پہلے چہرے پہ مونچھوں کو تاؤ دیتا ہے, جب تک ہٹلر کا سالہ نہ بن جائے گھر میں داخل ہوتا کوئی نہیں. یعنی گھر میں داخل ہو تو بچے آنکھوں میں کہتے ابا جی آ گئے, ابا نہ ہے اسرائیل کا نمائندہ آ گیا. رسول خدا کا انداز دیکھیے, آقا بیٹی کے گھر جاتے بیٹی دوڑ کر آتی, پیغمبر کا ماتھا چومتی, نبی کا استقبال کرتی, ہاتھ پکڑ کے اپنی جگہ پر بٹھاتی. اور اگر بیٹی آتی تو اللہ کے نبی اٹھ کے چل کے آگے بڑھتے, بیٹی کا ماتھا چوم کے اپنا ہاتھ پکڑ کے خدا کا نبی اپنی جگہ پر بٹھاتے. اب یہ تھوڑا سا احتساب ہم کریں. ہمارے گھر میں آخری بار یہ حادثہ کب پیش آیا تھا کہ جب میں نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما تھا. جی بھائی عید وغیرہ کے موقع پر, لیکن ہماری بدبختی کے عید والے دن بھی بیٹے کا ماتھا چومتے ہیں, بیٹی بھی جائے ہاتھ کے پیار کو بھی ترستی ہے. رسول خدا فرمائے گھر میں داخل ہو چہرے پر مسکراہٹ ہو, گھر میں داخل ہو تھالی ایسی جیسی یہ نہیں, بلکہ گھر والوں کو سلام کرنا ہے, سورہ اخلاص پڑھنی ہے, نبی کی ذات پہ درود پڑھنا ہے, سیدھا پاؤں گھر میں پہلے رکھنا ہے. تو چیزیں کتنی ہو گئی, چہرے پر مسکراہٹ ہو, سیدھا پاؤں پہلے ہو, گھر والوں کو سلام ہو, پیغمبر کی ذات پہ درود ہو, سورہ اخلاص ہو. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس گھر کی چار دیواری میں فاقہ کبھی نہیں آئے گا. رب تعالیٰ میرا حامی ناصر ہو, خالق کائنات ہمارے تمام احباب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. اور جن جن بچوں نے تقریریں کی اول دوم سوئیں, یہ ماڈل ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا بننا ہے, ورنہ آپ نے ہارا ہوا کوئی بھی نہیں. آج کے دور میں جب سارے کارٹونوں کی باتیں کریں, پب جی کی باتیں کریں, اور میرا آپ کا بچہ یہ ممبر پر آ کر خدا کے رسول کی بات کرے, پیغمبر کے صحابہ کی بات کرے, نبی کی آل کی بات کرے, تو ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرتی, داد دینی ہے. بیٹا تو جیتے تب بھی میں تیرے ساتھ ہوں, تو ہارے میں تب بھی تیرے ساتھ ہوں, کرے گا انشاءاللہ. رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں, مال میں, عزت میں, آبرو میں, آل میں, اولاد میں, نسلوں میں, فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے. زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات, بالخصوص کرونا اور سیلاب جیسی مصیبتوں سے رب تعالیٰ امت محمدیہ کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے, چپے چپے کو محفوظ فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.